محمد عمر نور الہی صاحبان حیات و ادبی خدمات۔ محمد عمر نور الہی صاحبان ریاست جموں و کشمیر کے ادبی افق پر ایک روشن ستارے کا درجہ رکھتے ہیں۔ جہاں تک اردو ڈرامے کی تنقید کا تعلق ہے، اسے ان کے ہاتھوں وہ ترقی ملی جس کو مثالی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کی سب سے اہم کتاب اور مبسوط کتاب ناٹک ساگر عالمی ڈرامے پر اپنی نوعیت کی اہم اور اب تک کی منفرد کتاب ہے۔ اس میں شامل ہندوستانی ڈرامے سے متعلق باب مستند نہ ہونے کے باوجود اس اعتبار سے اہم ہے کہ متعلقہ موضوع پر اتنا مواد ایک ساتھ کم ہی دستیاب ہوتا ہے۔ اردو دنیا کو ان معماروں سے روشناس کرانا ضروری ہے جنہوں نے نئے راستوں پر چل کر نئی روایتوں کو جنم دیا۔ محمد عمر نور الہی صاحبان اس اعتبار سے ہراول دستے کا درجہ رکھتے ہیں کہ انہوں نے اردو ڈرامے پر اس زمانے میں تنقیدی نظر ڈالنے کی کوشش کی جب ڈرامہ کھیلا تو جا رہا تھا، لیکن اس کے فن پر کم ہی تحریریں دیکھنے کو ملتی تھیں۔ ان کی معلومات درست نہ سہی مگر تحریک کا موجب تو ضرور بنی۔ ہمارا یہ فرض ہے کہ ان کے کام پر تنقیدی نظر ڈالتے ہوئے ان کی خدمات کو صحیح تناظر میں پیش کریں۔ یہی اس موڈول کا بنیادی مقصد ہے۔ محمد عمر نور الہی صاحبان کے بارے میں سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک شخص کا نہیں، دو اشخاص کا نام ہے جنہوں نے ریاست جموں و کشمیر میں اردو زبان و ادب، خصوصاً اردو ڈرامے اور اردو تحقیق و تنقید کے میدان میں قابل قدر کام انجام دیا۔ اس لیے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اردو ڈرامے کی تنقید کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، اس میں ان دو حضرات کی ادبی خدمات کا ذکر نہ صرف ابتدا میں ہوگا بلکہ ان کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ صاحبزادہ محمد عمر ریاست جموں و کشمیر کے ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جن کے یہاں علم و ادب کی روایت عرصہ دراز سے چلی آ رہی تھی۔ آپ کی ولادت 1885 میں جموں میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے مرحلے بھی جموں میں طے کیے۔ لاہور کے فورمن کرسچن کالج سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ لاہور کے قیام کے دوران میں علامہ اقبال سے بھی ملتے رہے اور ان سے استفادہ کرتے رہے۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب وہ جموں لوٹے تو محکمہ عدلیہ میں مجسٹریٹ کی حیثیت سے ملازم ہو گئے۔ ملازمت کے دوران میں مختلف مقامات پر خدمات انجام دیں۔ ناٹک ساگر کی تالیف اس وقت کی جب آپ جموں میں سب جج کے عہدے پر فائز تھے۔ نور الہی محمد عمر کے خسر کے چھوٹے بھائی تھے۔ وہ ریاست کے محکمہ مال میں ملازم تھے اور ترقی کرتے کرتے وزیر وزارت کے عہدے تک پہنچے تھے۔ انہیں بھی ادب کا اچھا ذوق و شوق تھا اور اکثر ادبی کاموں میں وہ محمد عمر کے ساتھ شریک رہے۔ لیکن جس طرح محمد عمر نے کچھ ڈرامے تنہا بھی کیے، اسی طرح نور الہی نے بھی ڈراموں کا ایک مجموعہ مدھم پنچم کے نام سے الگ سے شائع کیا تھا۔ اس میں اکثر ڈرامے مزاحیہ تھے۔ اس بات کو اگر تسلیم کر لیا جائے کہ مدھم پنچم میں شامل ڈرامے کلیتاً نور الہی صاحب کی فکر کا نتیجہ ہیں اور ان کی ترتیب و تشکیل میں صاحبزادہ محمد عمر کا کوئی ہاتھ نہیں، تو پھر ان ڈراموں کے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ موصوف مزاحیہ ڈراموں کے فن سے کما حقہ واقف تھے۔ یعنی تربیے کے فنی اصولوں پر آپ کو بھی عبور حاصل تھا اور یہ بھی کہ یورپ کی اس کلاسیکی روایت کا بھی آپ کو بخوبی علم تھا جس میں
تربیے کو بھی تعمیری مقاصد کے لیے بڑھتا جاتا ہے۔ محمد عمر افسانہ نگار تھے اور ڈرامہ نگار و نقاد بھی۔ نور الہی صاحب سے آپ کا کچھ ایسا تعلق خاطر تھا کہ زندگی بھر جو کچھ بھی لکھا وہ دونوں کے ناموں کے ساتھ شائع ہوتا رہا، بلکہ نور الہی صاحب کی موت کے بعد بھی، ان کی موت 1935 میں واقع ہوئی تھی، ان کی موت کے بعد بھی جو کتابیں شائع ہوئی ان پر دونوں کے نام موجود ہیں۔ جہاں تک ڈرامے کی تخلیق اور پیشکش کا تعلق ہے، جیسا کہ اوپر کہا گیا، محمد عمر اور نور الہی صاحبان نے مشترکہ طور پر بھی اور الگ الگ بھی ڈرامے تخلیق کر کے ریاست کے اولین سرکاری تھیٹر رام لیلا ناٹک کلب کی وساطت سے پیش کرا ہے، جس کا نام بدل کر امیچور ڈرامیٹک کلب رکھا گیا تھا، اور جس کی قیادت ڈائریکٹر کی حیثیت سے خود صاحبزادہ محمد عمر کے ہاتھ میں تھی۔ یہ ڈرامے سری نگر میں بسنت باغ اور جموں میں مندر دیوان جوالا سہائے میں، جہاں 2 منڈوے قائم ہو گئے تھے، پیش کیے جاتے رہے۔ محمد عمر نور الہی صاحبان نے ڈرامے تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ کئی اہم ملکی اور غیر ملکی ڈراموں کے کامیاب ترجمے کیے۔ انہوں نے جو ڈرامے تخلیق و ترجمہ کر کے پیش کیے، ان کی تفصیل کچھ اس طرح پیش کی جا سکتی ہے۔ 3 ٹوپیاں یہ مزاحیہ ڈراموں کا مجموعہ ہے جو فرانسیسی زبان سے ماخوذ ہے۔ ایک فارس کا ترجمہ ہے۔ بگڑے دل ایک فرانسیسی تربیے یعنی مولیئر کے ڈرامے مس اینتھروپ کا ترجمہ ہے۔ ظفر کی موت موضوع موت کے خلاف انسان کی کشمکش بیلجیم کے ڈرامہ نگار مسٹر لنک کے ڈرامے سسٹرس لو کا ترجمہ ہے۔ اسکندر قزاق شیلر کے ڈرامے کا ہندوستانی روپ ہے۔ موجودہ لندن کے اسرار لندن میں ہونے والے خفیہ جرائم سے متعلق۔ روح سیاست ابراہیم لنکن کی زندگی سے متعلق۔ پہلی پیشی مختصر ڈرامہ جو ہمایوں لاہور میں مارچ 1929 میں شائع ہوا۔ جان ظرافت مولیئر، لیسنگ اور مرزا جعفر ایرانی کے ڈراموں کا ملا جلا روپ ہے۔ خواب پریشاں سویڈن کے ڈرامہ نگار سوسیو سٹارین پرک کے فلسفیانہ ڈرامے کا ترجمہ ہے۔ ڈرامے چند حسب ذیل ڈراموں کا مجموعہ: ادماتی، جنون ادب، چپ کی داد، لاگ ڈانٹ، ہمہ خاندان آفتاب، مہابلی۔ پہلی پیشی بور کے لڈو مزاحیہ ڈرامہ۔ مدرا راکشس سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ۔ مرشکٹیکا سنسکرت ڈرامے کا ترجمہ۔ ناٹک کتھا قدیم ہندوستانی ڈراموں کا مجموعہ۔ ہمہ خاندان آفتاب ریڈیو ڈرامہ۔ آ بیل مجھے مار ریڈیو ڈرامہ۔ غور سے اگر ان ڈراموں کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ یہ ڈرامے اور ان ڈراموں کے موضوعات ماخوذ ہونے کے باوجود عصری معنویت سے عاری نہیں ہیں، بلکہ اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ یہ ڈرامے اپنے دور کی سماجی اور ثقافتی اقدار کے عکاس ہیں۔ مؤلفین نے اس بات کا بھی خیال رکھا ہے کہ ان باتوں کو ابھارا جائے جو عصری حقائق کی مناسب ترجمانی کرتے ہوں۔ ترقی پسند تحریک کے اثرات۔ محمد عمر نور الہی صاحبان کا دور جد و جہد آزادی اور ترقی پسند نظریات کے عروج کا زمانہ تھا۔ ان دونوں کے اثرات ریاست کی سیاسی اور سماجی اور ادبی اور فنی فضا پر بھی پڑ رہے تھے۔ ریاست کے سیاسی ایوان بھی ان نئی تبدیلیوں کی گونج سے لرز رہے تھے۔ روسی انقلاب کے بعد تو رجت پسند قوتوں کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ اس سیلاب کے آگے اب بند باندھنا ممکن نہیں، چنانچہ چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی
ذہن ان تبدیلیوں کو قبول کرنے کے لیے خود کو تیار کرتے جا رہے تھے۔ ان دھماکہ خیز تبدیلیوں سے بھلا محمد عمر نور الہی صاحبان کیوں کر بچ سکتے تھے؟ چنانچہ انہوں نے بھی اپنی تحریروں کی وساطت سے ان سبھی تقاضوں کا احترام کرنے کی کوشش کی جو وقت نے ان کے سامنے لا کھڑا کیے تھے۔ چنانچہ ان کے افسانوں اور ڈراموں میں اس نئے دور کی چاپ صاف سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے جن یورپی ڈراموں کے ترجمے کیے، ان کے انتخاب میں بھی اس بات کا خاص خیال رکھا کہ وہ ترقی پسند نظریات کی نفی نہ کرتے ہوں۔ انہوں نے جب ڈرامے کا انتخاب کیا تو اس کا خیال رکھا کہ وہ نہ صرف ترقی پسند خیالات کی ترجمانی کرتا ہو بلکہ انسان کی ترقی کے لیے راہ بھی ہموار کرتا ہو۔ ان کے تراجم میں یہ خوبی ضرور ہے، چاہے وہ مزاحیہ ہی ڈرامہ کیوں نہ ہو۔ انہوں نے عام اور غریب لوگوں کی حمایت کی۔ وہ پسماندہ طبقے کی پریشانیوں کو سمجھتے تھے اور اس پر برابر نظر رکھے ہوئے تھے۔ قزاق ڈرامے کا ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے جس سے اوپر پیش کی گئی دلیل پائے ثبوت کو پہنچ جاتی ہے۔ اس ڈرامے کا بہادر کردار شیر دل سے مخاطب ہو کر دیکھیے کیا کہتا ہے۔ بہادر: بے کسوں کی حمایت کا بیڑا اٹھاؤ، ظالموں کو ظلم کا مزہ چکھاؤ، امیروں کی وہ دولت چھین لو جو محض ان کے خزانے کا سنگار ہیں، اور ان محتاجوں کو دے دو جنہیں زندگی بسر کرنا دشوار ہے۔ محمد عمر نور الہی صاحبان ڈرامے کے فن سے کما حقہ واقف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اکثر ڈرامے ان سبھی فنی تقاضوں کو پورا کرتے نظر آتے ہیں جن کے بغیر کوئی ڈرامہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کی اس کامیابی کے پیچھے ان کے وسیع مطالعہ اور اس تجربے کا ہاتھ ہے جو انہیں لاہور کے قیام کے دوران میں حاصل ہوا۔ لاہور اس زمانے میں بھی علمی و ادبی سرگرمیوں کا بر صغیر میں سب سے بڑا مرکز تھا۔ فورمن کالج، جہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اعلیٰ علمی و ادبی روایات کا بھی امین تھا۔ انہی سرگرمیوں نے صاحبزادہ محمد عمر کی صلاحیتوں کو جلا بخشی اور انہیں اردو ڈرامے کی ترقی کا ضامن بنایا۔ فنی اعتبار سے ان کے ڈرامے انہی اصولوں کی پیروی کرتے ہیں جنہیں ارسطو کی بوتقا کی دین قرار دیا جاتا ہے۔ پروفیسر سروری ان کے اسلوب کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محمد عمر اور ان کے ساتھی نور الہی نے زبان اور اسلوب میں جو نئی روش اختیار کی تھی وہ اردو اسالیب میں ایک پسندیدہ رجحان کی رہبری کرتی ہے۔ ہندی کے آسان اور مزاج کے موافق لفظوں کو اپنی تحریروں میں جگہ دے کر انہوں نے نئے اسلوب کی بنیاد رکھی یا بنیاد رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اس اقتباس کی روشنی میں یہ نتیجہ نکالنے میں دشواری نہیں ہوگی کہ محمد عمر اور ان کے ساتھی نور الہی نے زبان اور اسلوب کی سطح پر جو تجربے کیے وہ ڈرامے کے لیے نہ صرف مناسب تھے بلکہ پلاٹ اور کردار کو اس کی اصلی صورت میں پیش کرنے میں بھی معاون ثابت ہوئے۔ عام طور پر اس زمانے میں ہندی کے الفاظ کا استعمال کم ہی ہوتا تھا بلکہ اسے معیوب بھی سمجھا جاتا تھا، لیکن محمد عمر اور نور الہی نے اس عام روش کی نفی کرتے ہوئے ایک ایسی زبان کو فنکاری سے برت کر یہ ثابت کر دیا کہ کسی بھی زبان کے الفاظ کو اگر آپ فنکاری سے استعمال کرتے ہیں تو وہ اپنی پرانی حیثیت کو چھوڑ کر نیا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کا عملی ثبوت ہمیں محمد عمر اور نور الہی کے ڈراموں میں بخوبی دیکھنے کو ملتا ہے، جس سے ان کے منفرد اسلوب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ بات کہنے کی اب شاید ضرورت نہیں ہے کہ محمد عمر کو ڈرامے اور اسٹیج سے فطری لگاؤ تھا۔ یہی وجہ ہے
جب انہوں نے ادبی دنیا میں قدم رکھا تو سب سے پہلے حکیم محمد شجاع کے ڈرامے باپ کا گناہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس میں موجود بہت سے واقعاتی فروگزاشتوں کی نشاندہی کی۔ اس تنقید کے حوالے سے وہ ادبی دنیا میں ایک سنجیدہ نقاد کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ اس کامیابی نے ان کے حوصلوں میں اس حد تک اضافہ کیا کہ انہوں نے آغا حشر کشمیری، جنہیں اس وقت تک انڈین شیکسپیئر کی حیثیت سے دنیا تسلیم کر چکی تھی، کہ ڈراموں پر جو مضامین لکھے اس کی گونج کم و بیش پوری اردو دنیا میں سنائی دی۔ جس کے بعد احسن مارہروی اور رحمت علی، جو کہ سبھی ڈرامے کی دنیا کے معروف نام تھے، پر بھی تنقیدی مضامین لکھے جنہیں ادبی دنیا میں تحسین کی نظر سے دیکھا گیا۔ آپ کی تنقیدی صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہوئے پروفیسر عبدالقاری سروری لکھتے ہیں کہ محمد عمر کو ابتدا سے ڈرامے اور اسٹیج کے فن سے دلچسپی تھی۔ ان کا سب سے پہلا نمایاں کام حکیم محمد شجاع کے ڈرامے باپ کا گناہ پر تنقید تھی، جس میں ڈرامے کے واقعات کی کئی غلطیاں بتائی گئی تھیں۔ اس تبصرے کی بدولت وہ ادبی دنیا میں ایک سنجیدہ نقاد کی حیثیت سے متعارف ہوئے۔ اس تنقید کی کامیابی نے انہیں آغا حشر کشمیری، احسن مارہروی، محشر اور رحمت علی کے ڈراموں کا تنقیدی جائزہ لینے پر مائل کیا۔ یہ تنقیدیں بھی اہمیت کی نظر سے دیکھی گئیں۔ ڈرامے کے تنقیدی مطالعے نے بالآخر انہیں ڈرامہ اور اس کے فن اور اردو اسٹیج کی تاریخ پر ایک مبسوط کتاب مرتب کرنے کا خیال پیدا کیا، جس کا نتیجہ ناٹک ساگر کی تصنیف تھی۔ اس کام میں انہوں نے نور الہی سے بھی بھرپور مدد لی اور کتاب دونوں کے نام سے شائع ہوئی۔ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی اس زمانے میں ریاست کے اسسٹنٹ فارن سیکریٹری تھے۔ محمد عمر کے ان سے مراسم تھے۔ کتاب کے لیے کیفی نے ایک بسیط مقدمہ لکھا جو کتاب کے ساتھ شائع ہوا۔ یہ کتاب جب چھپ کر منظر عام پر آئی تو ان دو ناموں کو ایک ہی نام سمجھا گیا۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ محمد عمر نور الہی ایک نہیں بلکہ دو شخصیات کے نام ہیں۔ ناٹک ساگر اردو میں ڈرامہ اور اسٹیج پر ابتدائی تصنیفوں میں تھی، اور جس توجہ اور محنت سے وہ لکھی گئی ہے وہ نہ صرف قابل توجہ تھی بلکہ قابل تقلید بھی۔ یہی وجہ ہے کہ ادبی اور علمی حلقوں میں اس کی بڑی قدر ہوئی۔ پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے اس کتاب پر اس زمانے میں 800 روپے کا انعام عطا ہوا، اور انجمن ترقی اردو حیدرآباد نے اس کتاب کی تصنیف پر مصنف کو 1000 روپے کا انعام دیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ کے دربار سے مصنفین کو 500 روپے انعام ملا تھا۔ جناب ابراہیم یوسف ناٹک ساگر پر چند اہم اردو ادیبوں کی آرا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 20ویں صدی کی اول 4 دہائیوں تک اردو ڈرامے نے سفر کی کئی منزلیں طے کر لی تھیں، اور ضرورت اس بات کی محسوس کی جانے لگی تھی کہ اردو ڈرامے کی تاریخ مرتب کی جائے۔ اب اردو ڈرامے پر وقتاً فوقتاً مضامین لکھے جانے لگے تھے۔ چنانچہ حسن شاہ لکھتے ہیں کہ اردو ڈرامے کو جو ابھی تک تھیٹروں کے گھٹیا قسم کے منشیوں، سوقیانہ مذاق اور ابتذال کے چکر میں پھنسا تھا، ادبی صنف کا درجہ دلوانا ابھی صبر و ہمت چاہتا تھا۔ اس مسئلے پر پہلا مقالہ مولوی محمد حسن صاحب ساکن جھالرا پٹن راجستھان نے لکھا۔ دوسرا مضمون اردو زبان کے یگانہ روزگار محقق فاضل و ادیب علامہ برج موہن دتاتریہ کیفی دہلوی نے رسالہ ادیب الہ آباد کے لیے سپرد قلم فرمایا، جو اس رسالے نے شائع کرنا مبتذل خیال کیا اور مضمون مؤلف کو لوٹا دیا۔ بالآخر یہ مضمون رسالہ منروا امرتسر میں 1908 میں شائع ہوا۔ تیسرا مضمون لالا کنور سین ایم.اے. سابق چیف جسٹس کشمیر نے منروا کلب لاہور میں پڑھا، جو 1921 میں رسالہ سرسوتی لاہور سے شائع ہوا۔ لیکن اس سلسلے کا شاہکار
صاحبزادہ صاحب محمد عمر صاحب اور منشی صاحب نور الہی صاحب کی مارکۃ الآراء تصنیف ناٹک ساگر ہے، جس نے اردو زبان میں ڈرامے کو ادبی صنف کا درجہ دلوانے میں تاریخی کام کیا۔ ان دونوں صاحبان کا یہ کارنامہ ہے جو اردو زبان کی تاریخ میں ہمیشہ یادگار رہے گا۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق نے اردو رسالے کے جنوری 1935 کے شمارے میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ لائق مصنفین کی تحقیق کی داد دینا پڑتی ہے۔ اس سے پہلے کبھی اس تفصیل کے ساتھ کسی نے اس مضمون میں بحث نہیں کی تھی۔ علامہ برج موہن دتاتریہ کیفی نے اس کتاب کے مقدمے میں لکھا کہ آج تک ہندوستان کی کسی زبان میں ایسی بسیط اور ہمہ گیر کتاب نہیں لکھی گئی۔ اردو ادب میں یہ ایک مہتم بشان اضافہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ناٹک ساگر کی اہمیت مسلم ہے، لیکن بطور اردو ڈرامے کی تاریخ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں بہت کچھ سنی سنائی باتوں پر مشتمل ہے۔ ناٹک ساگر عالمی ڈرامے کی تاریخ ہے، جس میں دنیا کے 24 سے زیادہ ملکوں میں ڈرامے کے آغاز و ارتقاء پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اردو میں عالمی ڈرامے کے وسیع موضوع پر یہ نہ صرف پہلی بلکہ اب تک کی آخری کتاب بھی ہے۔ ان کے بعد آج تک پھر کسی کو یہ حوصلہ نہ ہوا کہ اس موضوع پر اتنی جامع کتاب لکھ سکے۔ ان کی ایک اور کتاب قابل ذکر ہے، جس کا عنوان ناٹک کتھا ہے اور جس میں قدیم ہندوستانی ڈراموں کو پیش کیا گیا ہے۔ گویا محمد عمر اور نور الہی نے عالمی ڈرامے پر ناٹک ساگر لکھی تو ہندوستانی ڈرامے پر ناٹک کتھا کے نام سے کتاب لکھی۔ گویا دونوں ہی ڈراموں پر ان کی نظر برابر تھی۔ جموں کی تاریخ کے نام سے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، پر وہ کہیں دستیاب نہیں ہوتی۔ صاحبزادہ محمد عمر کا انتقال 1946 میں ہوا۔ ناٹک ساگر، جیسا کہ اوپر کہا گیا، عالمی ڈرامے پر ایک قابل قدر تصنیف ہے۔ خصوصاً ہندوستانی ڈرامے پر انہوں نے پہلی بار اس وسیع پیمانے پر قلم اٹھایا ہے۔ بہت سی واقعاتی لغزشوں کے باوجود اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جناب عشرت رحمانی اس کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نور الہی اور محمد عمر یہ دونوں ادیب بر صغیر میں اپنی مشترکہ مساعی کی بدولت یک نام و یک ذات تصور کیے جاتے تھے۔ ان حضرات نے افسانے بھی لکھے، ڈرامے بھی، اور اردو میں ڈرامہ نگاری کی پہلی تاریخ و تنقیدی کتاب ناٹک ساگر لکھ کر بڑی خدمت انجام دی۔ گو یہ کتاب بجائے خود کوئی جامع تذکرہ نہیں، اور اس میں تحقیق و تنقید ہر دو لحاظ سے خامیاں پائی جاتی ہیں، تاہم پس منظری سرمایہ کی حیثیت سے یقیناً ایک مفید اضافہ ہے۔ جناب بادشاہ حسین بھی اردو ڈرامہ نگاری میں ناٹک ساگر سے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے یوں رقم تراز ہیں۔ وہ کہتے ہیں، محمد عمر نور الہی صاحبان نے اردو ڈرامے کی بڑی خدمت کی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے ڈرامے پر اردو زبان میں ایک ضخیم کتاب ناٹک ساگر لکھی۔ اس کے علاوہ آپ نے طرز جدید کے ڈراموں کو اردو کا جامہ پہنایا اور مولیر، میٹرلنک وغیرہ کو اردو سے روشناس کرایا۔ ڈاکٹر محمد اسلم قریشی نے بھی ڈرامے کا تاریخی و تنقیدی پس منظر میں ناٹک ساگر کے بارے میں اظہار خیال کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ڈرامائی فن کے متعلق حافظ محمد عبداللہ کے ابتدائی اشارات کے بعد محمد عمر نور الہی کی مذکورہ بالا تصنیف ناٹک ساگر ایسی اولین کتاب ہے جس میں ڈرامائی فن اور تکنیک کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس میں ایک مختصر حصہ اردو ڈرامے کے متعلق ہے، جس میں اردو ڈرامے کی تاریخ پر زیادہ توجہ مبذول کی گئی ہے۔ تاہم یہ کتاب اس ضمن میں پہلی کوشش کے اعتبار سے مستحسن قرار دی جا سکتی ہے۔ اس میں ڈرامے کی تکنیک پر جو مختصر بحث کی گئی ہے،
وہ سنسکرت کے ڈرامائی تنقید سے متعلق ہے، جس سے سنسکرت ڈراموں کے فنی کمالات بھی پوری طرح اجاگر نہیں ہوتے۔ ان اقتباسات پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد عمر اور نور الہی صاحبان نے عالمی ڈرامے کے ساتھ ساتھ ناٹک ساگر میں اردو ڈرامے پر بھی ایک باب تحریر کیا تھا۔ انہوں نے عالمی یا ہندوستانی ڈرامے پر پہلی بار کوئی مبسوط کتاب لکھی۔ یہ دونوں ہی باتیں اب غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھرت منی نے ہندوستانی ڈرامے پر ناٹیہ شاستر کے نام سے ایک اہم اور مارکے کی کتاب قدیم زمانے میں ہی لکھی تھی۔ دوسرے بات کہ ناٹک ساگر ڈرامے پر اردو میں اولین کتاب ہے، یہ بھی تحقیق کے بعد غلط ثابت ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ ناٹک ساگر کی اہمیت میں ذرہ برابر بھی کمی آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد عمر اور نور الہی صاحبان نے ناٹک ساگر میں جتنی تفصیل سے مغربی اور ہندوستانی ڈراموں پر گفتگو کی ہے، اس سے پہلے اتنی تفصیل سے دیکھنے کو نہیں ملتی۔ انہوں نے ہندوستانی ڈراموں میں اردو کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی دوسری زبانوں کے ڈراموں پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ مثال کے طور پر ربندر ناتھ ٹیگور کے ایک ڈرامے اچلایتن کے حوالے سے ان کے الفاظ دیکھیں۔ یہ مسلسل استعارہ میں ہے، نثر میں لکھا ہے، مگر اس میں بہت سے دلگداز میٹھے گانے ہیں۔ اس میں زندگی کے ایک معمہ کو پیش کیا گیا ہے، یعنی یہ ایک پرابلم پلے ہے۔ اس کے ارکان میں کوئی عورت نہیں۔ اس میں مٹھ یعنی خانقاہ کے رہنے والے کی بود و باش کا نقشہ پیش کیا گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ دنیا سے کنارہ کش ہو کر کس قدر گر جاتے ہیں۔ ہم سب واقف ہیں کہ ربندر ناتھ ٹیگور بنگلہ زبان کے ابتدائی اور اہم ڈرامہ نگاروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ان کی ڈرامہ نگاری کے حوالے سے اس زمانے میں بنگلہ زبان میں بھی کم ہی تحریریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس سے محمد عمر اور نور الہی صاحبان کی وسعت نظری، مطالعہ اور دور اندیشی کا پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی انہوں نے اپنے زمانے سے پہلے اور اپنے دور کے ڈراموں اور اس کے فن پر کس باریک بینی سے نظر رکھا اور اسے ضابطۂ تحریر میں لایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں محمد عمر اور نور الہی صاحبان اور ان کی تحریر کی اہمیت برقرار رہے گی۔ خلاصہ، اس سبق میں درج ذیل امور کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ محمد عمر نور الہی صاحبان کے سوانحی کوائف، جن میں والدین، ولادت، تعلیم و تربیت اور ادبی و ڈرامائی خدمات خصوصاً قابل ذکر ہیں۔ ڈرامے سے متعلق خدمات کا ذکر کرتے ہوئے ڈرامے اور ڈرامے کی تنقید سے متعلق مطبوعہ کتب کی تفصیلات درج کر دی گئی ہیں۔ ریاست میں صنف ڈرامہ کو فروغ دینے کے لیے ریاست کے واحد سرکاری کلب، جس کا نام امیچور ڈرامیٹک کلب تھا، کے صدر کی حیثیت سے صاحبزادہ محمد عمر کی خدمات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ چونکہ ترقی پسند تحریک کے عروج کا زمانہ تھا، اس لیے محمد عمر نور الہی صاحبان کی تصنیفات اور ڈرامے میں موجود اس کے اثرات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ عالمی ڈرامے پر ان کی مارکہ آرا کتاب ناٹک ساگر کا جائزہ لیتے ہوئے ہندوستانی ڈرامے سے متعلق ان کی رائے کو پیش کیا گیا ہے۔